أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. آپ کہہ دیجئے ایمان والوں سے کہ وہ اپنی نگاہیں پست رکھیں، جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ، زیادہ اچھا ہے۔ یقیناً اللہ اس سے باخبر ہے جسے وہ کرتے ہیں۔ قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها۔ اور آپ کہہ دیجئے ایمان والیوں سے، مومنہ عورتوں سے کہ وہ اپنی نگاہیں پست رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں مگر اس میں سے جو خود ہی ظاہر ہو جائے، الا ما ظہر منها، مگر جو خود ہی ظاہر ہو جائے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور سینوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں۔ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال۔
اور ظاہر نہ کریں اپنی زیب و زینت کو مگر اپنے شوہروں کے لیے یا اپنے باپ دادا کے لیے یا اپنے شوہروں کے باپ دادا کے لیے یا اپنے بیٹوں کے لیے یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے لیے یا اپنے بھائیوں کے لیے یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے لیے یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے لیے یا اپنی خواتین کے لیے یا اپنے مملوک اور تابع دار مردوں کے لیے جو غیر ضرورت مند ہو. او التابعین غیر اولی الارباء من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے جن پر عورتوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر نہ ہوئی ہوں. ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، اور اپنے پیروں کو زمین پر نہ مارے کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے وہ معلوم ہو جائے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے ایمان والو، اور اس میں ایمان والیہ بھی خود بخود شامل ہیں، دونوں کے لیے حکم ہے، اور اے ایمان والو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو. توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے توبہ کرو سب مل کر. لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. عزیز طالبات، سب سے پہلے اس آیت کے اندر حکم دیا گیا ہے مردوں کو کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ہم گزشتہ کل یہ پڑھ رہے تھے کہ گھر میں جب داخل ہوں تو اچانک سے گھس نہیں جائیں، بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو جائیں. تو یہ ایک طرف ان آیتوں کا مفہوم خاص ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت مرد کو کس طرح اپنا اظہار کرنا چاہیے، اس کی نگاہیں کیسی ہونی چاہیے. تو ایک طرف ہم اگر اس کو گزشتہ آیت سے جوڑ کر پڑھتے ہیں تو یہ کسی کے مکان میں داخل ہوتے وقت ہدایت فرمائی گئی ہے کہ کسی کے گھر میں داخل ہو تو اس طرح داخل ہو. اسی طرح عورتوں کو ہدایت فرمائی ہے کہ کوئی گھر میں آ رہا ہے تو وہ کس طرح ان کو رہنا ہے. تو گویا کہ یہ گھر کے اندر کے احکام ہیں کہ ایک عورت کو گھر میں کس طرح رہنا چاہیے، اور ایک مرد جب کسی کے گھر میں جائے تو اس کو کس طرح وہاں مظاہرہ کرنا چاہیے. تو یہ گویا گزشتہ آیت سے جوڑ کر اگر ہم اس کو رکھیں گے تو اس آیت کا حکم خاص ہوگا، ایک خاص مقام کے لیے ہوگا. اور بہتر یہی ہے کہ ہم اس کو گھر کے اندرون میں رکھیں، اس لیے کہ اسلام میں یہ بات ہے قرآن کے اندر کہ جب ایک عورت گھر سے باہر جاتی ہے تو اس کے احکام الگ ہیں، گھر میں ایک عورت رہتی ہے اس کے احکام الگ ہیں. دونوں کو جوڑنا نہیں چاہیے، ورنہ لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے اور اسلام میں تو پردے کی بات نہیں ہے، آزاد ہے عورت. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. گھر کے اندر کے احکام الگ ہیں عورت کے پردے کے، اور گھر سے باہر جائے گی تو اس کے احکام الگ ہیں. اس کے احکام سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ ایک عورت جب اپنے گھر سے باہر جائے تو اپنے اوپر اوڑھنی ڈال لے، چہرہ خود بخود اس کے اندر ڈھک جائے گا اس کا. تو گھر کے باہر کے احکام الگ ہیں، وہ سورہ احزاب میں پڑھ لے. جس کو گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت پیش آتی ہے، جس خاتون کو کسی ضرورت کے پیش نظر کسی مجبوری میں وہ گھر سے باہر جاتی ہے تو وہ سورہ احزاب میں وہاں پڑھے، اس میں واضح احکام ہیں. لیکن یہ گھر کے اندر کے ہیں کہ اگر ہم اس کو پیچھے آیتوں سے جوڑ کر پڑھیں گے تو اس کا مفہوم گھر کے پردے کے تعلق سے نکل کر آئے گا. تو پہلا حکم ہے اہل ایمان کو، اللہ تعالیٰ مومنوں کو کہہ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہا ہے کہ ان سے کہیے، قل، آپ کہیے ان سے، بتا دیجئے ان کے سامنے بات واضح کر دیجئے کہ للمؤمنین، مومنین کے سامنے کیا، یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھے. غضہ یا غضو کے معنی آتے ہیں یہ کم کرنا، پست کرنا،
اب نگاہوں کو نیچا کرنا، بچانا من کے ساتھ ہے، اپنی نگاہوں میں سے بچانا ہے، یعنی ساری نگاہیں، اس کا مطلب یہ ہے خود بخود کہ ساری نگاہیں ناجائز نہیں ہیں، حرام نہیں ہیں، بلکہ شہوت کے ساتھ کسی کو دیکھنا، نامحرم کو دیکھنا، بغیر ضرورت کے دیکھنا، یہ سب چیزیں اس کے اندر ہیں۔ ان چیزوں سے اپنی نگاہوں کو پھیرنا ہے، اپنی نگاہوں کو ہٹانا ہے جن کا شریعت نے دیکھنے کو ممنوع اور ناجائز قرار دیا ہے۔ اس میں تمام وہ چیزیں آ جاتی ہیں جو شرعاً جائز نہیں ہیں۔ تو اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، اس لیے کہ نگاہ ہی پہلا ہتھیار ہوتا ہے اور پہلا قدم ہے جو آدمی کو برائی تک لے جاتا ہے۔ سب سے پہلے جو آغاز ہوتا ہے وہ آنکھیں چار ہوتی ہیں، پھر آگے کے مراحل طے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلی گرفت جو اسلام نے کی ہے، قرآن نے کی ہے، وہ یہی کہ ان نگاہوں کو محفوظ رکھے، نگاہ بھٹکنے نہ دے، نگاہ آوارہ نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر ایک زہریلا تیر شیطانوں کے تیروں میں سے ہے، جو شخص باوجود دل کے تقاضے کے اپنی نظر پھیر لے تو میں اس کے بدلے اس کو ایسا پختہ ایمان دوں گا جس کی لذت وہ اپنے قلب میں محسوس کرے گا۔ یعنی یہ جو نظر ہے یہی اصل شیطان کا تیر ہے۔ جب نظر مل جاتی ہے تو آگے کے مرحلے بھی طے ہوتے ہیں، اور اگر نگاہ ہی نہ ملے تو آگے کے مراحل طے نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلا حکم اہل ایمان مردوں کو یہ دیا گیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، پست رکھیں، جھکا کے رکھیں، اپنی نگاہوں کو بچائیں، نامحرم سے، ناجائز چیزوں سے وہ حفاظت کریں ان کی۔ اور صحیح مسلم میں ایک روایت ہے کہ ایک صحابی ہیں جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر بلا ارادہ اچانک کسی غیر محرم عورت پر نظر پڑ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنی نظر اس طرف سے پھیر لو، وہاں سے ہٹا لو فوراً۔ اور اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ایک حدیث ہے کہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پہلی نظر تو معاف ہے، دوسری گناہ ہے۔ یعنی وہ ظاہر سی بات ہے آدمی کے ارادے سے اٹھے گی، اچانک کسی پر نظر پڑ جائے فوراً پھیر لے تو معاف ہے، لیکن اگر وہ دوسری نگاہ ڈال رہا ہے اس کا مطلب اس کا ارادہ، اس کی نیت اس کے اندر شامل ہے، وہ معاف نہیں ہوگی، وہ گناہ ہے۔ اچانک سے جو نظر پڑے گی وہ تو غیر اختیاری ہونے کی وجہ سے معاف کر دی جائے گی، اور جو نگاہ بالقصد ہوگی اس پر اللہ کی طرف سے گرفت ہوگی، سزا ہوگی، وہ معاف نہیں ہوگی۔ جو شخص اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا، آگے کا جو حکم ہے وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، وہ بھی ہو جائے گا۔ اس کے اندر نگاہ پہ کنٹرول ہے تو شرمگاہوں کی حفاظت بھی ہوگی، اور اگر نگاہ پر قابو نہیں ہے، نگاہ آوارہ ہے، نگاہ آزاد ہے، تو پھر وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کا حکم وہ نہیں پورا کر پائے گا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ ترتیب کے ساتھ ہے کہ جو نگاہ کو نیچا کر کے رکھتے ہیں، جو نگاہ کو جھکا کے رکھتے ہیں، جو ناجائز اور بری اور شہوانی چیزوں سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی شرمگاہیں بھی محفوظ ہوتی ہیں، ان کے پرائیویٹ پارٹس محفوظ ہوتے ہیں، وہ خود اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ تو شرمگاہوں کی حفاظت کرتے، اس کے اندر لباس بھی ہے، لباس ایسا ہو جس سے اعضاء جوارح نظر نہ آتے ہوں، ستر چھپتا ہو، تو یہ ہے شرمگاہوں کی حفاظت۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، یعنی ایسا کریں گے تو ان کے دل کی پاکیزگی ہوگی، ان کے اندر نور آئے گا، ایمانی چاشنی محسوس ہوگی، لذت آئے گی۔ اور اگر اس کی پابندی نہیں ہوگی، غض بصر نہیں ہوگا، نگاہ پست نہیں ہوگی، شرمگاہوں کی حفاظت نہیں ہوگی، تو دل ان کا سیاہ ہو جائے گا، دل میں ایمان سلب کر لیا جائے گا، دل کے اندر ایمانی حلاوت محسوس نہیں ہوگی۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں سب سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ یعنی گھروں کے اندر جو داخل ہو رہے ہیں اور وہ کوئی ان کو نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن وہ چپ کے اپنی نگاہوں کو غیر محرم پر ڈال رہے ہیں، اللہ اس سے واقف ہے، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ وہ کتنے ہی خفیہ طریقے سے اس
نگاہ کو نامحرم پر ڈال لیں، کتنی چھپا کر دیکھ لیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہوتا ہے۔ اگر یہ چیز کسی دوسرے پر نہیں ہے لیکن اللہ کی نگاہ سے دور نہیں ہے، وہ دنیا کی نگاہوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے لیکن اللہ کی نگاہ سے نہیں بچا سکتا۔ تو یہ ان اللہ خبیر بما یصنعون کہ وہ جو بتکلف کوئی کام اس طرح کر رہا ہے کہ گویا وہ تو کسی نامحرم پر نگاہ ہی نہیں ڈال رہا ہے، لیکن اندر اندر وہ کنکیوں سے دیکھ رہا ہے، تو اس سے اللہ باخبر ہے، اللہ خبر رکھتا ہے ان سب چیزوں سے۔ تو یہ مردوں کو حکم تھا کہ اپنی نگاہوں کو، ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ پردہ اور نگاہوں کی حفاظت صرف عورتیں ہی کریں، مردوں کو پہلے حکم ہے۔ دیکھیے، عورتوں کو بعد میں حکم ہے، مردوں کو پہلے حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ اور زیادہ بہتر ہے، ان کے دل اور زندگی کی پاکیزگی، طہارت اور تزکیے کے لیے یہ زیادہ بہتر اور کارگر ہے، وہ ان کو ضروری ہے ایسا کرنا، ورنہ تو وہ نہیں کریں گے تو ان کی اللہ تعالیٰ سخت پکڑ کرے گا، سخت ان کی گرفت ہوگی۔ اور جو کچھ وہ کرتے ہیں یا کریں گے، اللہ ان کے اعمال اور کرتوت اور کارناموں سے بہرحال واقف اور آگاہ رہتا ہے۔ وہ اس ہدایت پر عمل کرتے ہیں یا نہیں، اور عمل کرتے ہیں تو کتنا اور کیسا عمل کرتے ہیں، اللہ کی نگاہ سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں رہتی، وہ سب سے واقف ہوتا ہے۔ تو یہ دو حکم دیے گئے یہاں پر، ایک غض بصر، اس کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر کہ نگاہوں کو پست رکھیں، جھکا کے رکھیں، بچا کے رکھیں، شیطان ورنہ بہکا دے گا، نفس گمراہ کر دے گا، اس لیے نگاہوں کو باندھ کے رکھے، اس پر پورا کنٹرول ہو۔ دوسرے نمبر پر حفظ و فروج یعنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس کے اندر میں نے بتایا آپ کو کہ لباس بھی آ جاتا ہے، کہ لباس کی بھی زیب و زینت، اور لباس اچھا ہو، شاندار ہو، لیکن ایسا نہ ہو جس کے اندر اعضاء جوارح نمایاں نظر آتے ہوں، اندر کا جسم باہر والے لوگ آسانی سے دیکھ سکتے ہوں۔ فیشن کے دور میں لوگوں نے کیسی کیسی ایجادیں کر دی ہیں، اور ستر کا جو اسلام کا مقصد ہے بالکل ہی غائب ہو گیا ہے، اور مسلم معاشرے میں بھی یہ چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ شریفوں کا لباس بالکل ختم ہو گیا ہے، لوگ ایسے لباس پہن رہے ہیں جن کو پہن کر شریفوں کی مجلس اور محفل میں جا نہیں سکتے، تو یہ سب بھی اس کے اندر داخل ہے۔ آگے حکم ہے خواتین کو کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، مومنہ عورتوں سے آپ کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ دو حکم جو مردوں کو دیے گئے تھے، یہی دو حکم عورتوں کو بھی ہے کہ وہ بھی یہی کام کریں۔ اب دیکھیے آگے اور مزید احکام عورتوں کو دیے جا رہے ہیں کہ اس لیے کہ ان کے جسم کی ساخت مردوں کی ساخت سے الگ ہے، اللہ نے ان کو الگ ڈیزائن سے پیدا کیا ہے، ان کی جسم کی بناوٹ، ان کے جسم کا ڈھانچہ الگ ہے، مردوں کے جسم کا ڈھانچہ الگ ہے۔ عورتوں کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے مزید کچھ چیزیں ان کو عطا کی ہیں جن کو ان کو چھپانا ضروری ہے، اس کے جسم میں وہ اٹریکشن ہوتا ہے، وہ کشش ہے، اس کے اندر وہ جاذبیت ہے، اس کو چھپانا اس کے اوپر لازمی ہے اور ضروری ہے۔ تو یہاں نگاہ کو نیچے رکھنے کے ساتھ ساتھ شرمگاہوں کو کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ان کو الگ سے احکام دیے گئے، کیا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کہ وہ اپنی زیب و زینت کا اظہار نہ کرے مگر وہ جو خود سے ظاہر ہو جائے، خود سے ظاہر ہو جائے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے زیب و زینت کا اظہار کرنا نہیں ہے، اس میں حکم ہے الا ما ظہر منہا، مگر وہ جو خود سے ظاہر ہو جائے، یعنی اس میں آپ کا عمل داخل نہ ہو، آپ کی نیت داخل نہ ہو، خود سے ظاہر ہو جائے۔ خود سے کیا چیز ظاہر ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے، آپ کوئی بھی اوپر کپڑا پہنیں گی، کوئی بھی چیز اوپر ڈالیں گی، اس کا اوپری حصہ تو دکھائی دے گا، اس میں آپ کا تو کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں، اس لیے اس کو چھپا نہیں سکتی آپ۔ تو اوپر سے جو کچھ آپ ڈالیں گی اس کا اوپری حصہ نظر آئے گا تو وہ دکھ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
تو پہلا حکم تو یہ کہ وہ اپنی زیب و زینت کا اظہار نہ کرے مگر جو خود سے ظاہر ہو جائے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ اور اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈال کر رکھیں. خمار کہتے ہیں دوپٹے کو، اوڑھنی کو. اب آپ سمجھ سکتی ہیں کہ اس سے یہ بات خود بخود معلوم ہو گئی کہ اوڑھنی مسلمان خواتین کے لباس کا ایک ضروری حصہ ہے، جز ہے، وہ اس کو اپنے سے الگ نہیں کر سکتی. اور اگر وہ اس اوڑھنی کو اپنے لباس کا حصہ نہیں سمجھتی بلکہ اسے دقیہ انوثیت قرار دیتی ہے تو اسے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. اوڑھنی دوپٹہ ایک مسلم خاتون کی زیب و زینت اور اس کے ایمان کا حصہ ہے، اس کو ڈال کر رکھے، اسی میں اس کی زینت ہے، اسی میں اس کی پہچان ہے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور اپنی زیب و زینت کا اظہار نہ کرے مگر اپنے شوہروں کے سامنے. اب یہاں سے ان رشتہ داروں ان کا ذکر ہے جن سے نکاح کبھی نہیں ہو سکتا، ان کے سامنے زیب و زینت کا اظہار ممنوع نہیں ہے، لیکن جن سے نکاح ہو سکتا ہے ان کے سامنے اپنے نمائش نہ کرے، اپنی زیب و زینت کا اظہار نہ کرے. یہ احکام دیے گئے ہیں. کون کون ہیں؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ وَأَبْنَائِهِنَّ وَأَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ وَإِخْوَانِهِنَّ وَبَنِي أَخَوَاتِهِنَّ وَنِسَائِهِنَّ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ. یہاں تک اس حکم ہے کہ وہ اپنے شوہر، ان کے باپ دادا، ان کے اپنے شوہروں کے باپ دادا، ان کے اپنے بیٹے، ان کے اپنے شوہروں کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے اپنے بھتیجے، ان کے اپنے بھانجے، ان کی اپنی خواتین، رشتہ دار خواتین یا سہیلیاں اور تمام قابل اطمینان خواتین، ان کے اپنے غلام اور ایسے ماتحت لوگ جو اپنی مالکہ سے کوئی غلط توقع قائم کر ہی نہیں سکتے. اس میں لفظ ہے او التابعین غیر اولی الاربا. تابعین یعنی محلے کے جو بہت سے کمزور، محتاج، بڑے بوڑھے ہوتے ہیں اور ان کے اندر عورتوں کی خواہش نہیں ہوتی ہے، معذور ہیں، نابینا ہیں اور کسی بیماری میں مبتلا ہیں، پریشان ہیں اور ان کے اندر جنسی جذبات و خواہشات سے دور ہیں، ایسے مردوں کی وہ گھر والے کی کفالت کرتے ہیں، ان کی سرپرستی کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے سامنے بھی زیب و زینت کا اظہار ممنوع نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر خود جنسی خواہش نہیں ہے، وہ اتنے بوڑھے ہیں، وہ اتنے کمزور ہیں، وہ اپنی اس سے باہر ہی نہیں آتے ہیں، تو ان کے سامنے زیب و زینت کا اظہار ممنوع نہیں ہے. اور وہ نابالغ لڑکے جو عورتوں کی پوشیدہ چیزوں اور باتوں سے واقف ہی نہ ہوں، ان کے سامنے بھی زیب و زینت کا اظہار کر سکتی ہیں. او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، وہ بچے جو ناواقف ہیں عورتوں کی پوشیدہ چیزوں سے، یعنی عورتوں کے تعلقات سے انہیں ابھی پتہ ہی نہیں ہے، ان کے اندر وہ بات ہے ہی نہیں ابھی. تو ایسے بچے جن کے اندر جنسی شعور ابھی تک پیدا نہیں ہوا ہے، وہ عورتوں کے جو صنفی اعضاء ہوتے ہیں اس نگاہ سے نہیں دیکھتے جس نگاہ سے ایک مرد دیکھتا ہے، تو ان کے سامنے بھی یہ اجازت ہے. پھر آگے حکم ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور زینت کی چیزوں کے استعمال میں اصلی جذبہ نمائش کا ہوتا ہے. نمائش چاہتا ہے، عورت نمائش چاہتی ہے، دکھاوا چاہتی ہے، لیکن اسلام اس پر پابندی لگاتا ہے کہ اللہ اس جذبے کو مارتا نہیں ہے، لیکن اس کی ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے، اس کو وہاں دکھائے، اس کے علاوہ نہ دکھائے. اس کا ایک مخصوص دائرہ ہے، اس میں رہ کر وہ اپنی زیب و زینت کو دکھائے اور اپنی چمک دمک کو دکھائے. منع نہیں کیا اسلام نے، کھل کر اس کا مظاہرہ کرے، اپنے شوہر کے سامنے کرے، جو چاہے کرے، لیکن اس کے علاوہ نہ کرے. تو وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، عورتیں، اپنے مومن عورتیں اپنے پیروں کو زمین پر نہ ماریں کہ جو چیز ان کی مخفی ہے زیب و زینت وہ ظاہر ہو جائے. انہوں نے پیروں میں
پازیب پہن رکھی ہے، گھنگرو کی کوئی چیز پہن رکھی ہے یا کوئی اور ہے، اور اس کی آواز آئے گی تو مردوں کے اندر کیا ہوگا، اسے دیکھنے کا ایک جذبہ پیدا ہوگا، ان کی نگاہیں اس طرف اٹھیں گی، تو یہ گویا عورت ذریعہ بن رہی ہے ایک مرد کو اپنی طرف مائل کرنے کا، اور یہ عورت کے لیے بڑی خطرناک بات ہے، عورت کے لیے بڑی مضر بات ہے کہ وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا آلہ بن رہی ہے، ذریعہ بن رہی ہے، وسیلہ بن رہی ہے۔ آج کل کی بہت سی خواتین ہیں جو باہر گھر سے اس طرح اپنی زیب و زینت کو ظاہر کر کے چلتی ہیں کہ لڑکے مرد ان کو دیکھیں، یہ ان کے لیے بہت وبال ہے، خطرناک ہے، ان کو ہلاک کر دینے والا ہے۔ جو عورتیں اس جذبے کے ساتھ گھر سے باہر جاتی ہیں کہ نامحرم اور لڑکے اور محلے کے اور آس پاس کے ان کو دیکھیں اور واہ واہ کریں، بہت خطرے کی بات ہے، بہت زیادہ ڈرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ایمان نہ چھین لے۔ ایک ناجائز چیز کو جائز کر کے وہ اپنی نمائش کر رہی ہیں، اپنا اظہار کر رہی ہیں، اس سے بچنا چاہیے، دور رہنا چاہیے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو اور ایمان والیاں، مل کر سب توبہ کرو اللہ کی طرف، جھکو اللہ کی طرف، پلٹو اللہ کی طرف، اور جب تم اللہ کی طرف پلٹو گے اور اس میں تمہارا اخلاص ہوگا، پوری تم ایمانداری کے ساتھ، اور تمہاری توبہ اور رجوع اللہ اللہ کی طرف جو پلٹنا ہوگا، مخلصانہ ہوگا، للہیت پر مبنی ہوگا، تو انشاءاللہ تم ضرور کامیاب ہوگے، فلاح پاؤ گے۔ اور اگر تم اللہ کی طرف پلٹتے نہیں ہو، توبہ نہیں کرتے، تو پھر ہلاک ہوگے۔ اس کا دوسرا مفہوم یہی نکلتا ہے۔ تو یہ احکام تھے اللہ کی طرف سے ایمان والوں کو اور ایمان والیوں کو۔ آپ نے خوب اندازہ کر لیا ہوگا کہ اس کے اندر کتنی اہم تعلیمات ہے مرد و زن کو، مردوں کو بھی احکام ہیں اور عورتوں کے لیے بھی احکام ہیں۔ امید ہے آپ کو کہ یہ آیت سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور بھی غور کیجئے ان پر، خوب محنت کیجئے، انشاءاللہ مزید آپ کو اس میں سمجھ میں آئے گا۔ تو ان آیتوں کو میں نے جیسا شروع میں کہا تھا کہ اگر ہم پچھلی آیتوں سے جوڑ کر پڑھتے ہیں تو مفہوم یہ نکل کر آتا ہے کہ یہ گھر کی بات ہے کہ کسی کے گھر میں داخل ہوں تو نگاہوں کو پست رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی نامحرم کے سامنے نہ آئیں، اور اپنی اوڑھنی اپنے جسم پر ڈال کر رکھیں، اور پیروں میں اگر پازیب ہے، کوئی گھنگری چیز ہے، بجنے والی کوئی چیز ہے، تو زمین پر اتنی زور سے نہ ماریں کہ جو باہر سے مرد آیا ہے اس کو پتہ چل جائے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ گھر کے احکام ہیں، لیکن اگر ہم اس کے مفہوم کو عام رکھیں، بہت سے مفسرین نے اس کے مفہوم کو عام بھی رکھا ہے، تو اس اعتبار سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ گھر سے باہر جائے تب بھی ایک مومن مرد اور مومن عورت کو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم ہے۔ جب ایک گھر میں داخل ہونے پر یہ پابندی ہے تو گھر سے باہر نکلنے پر تو اور زیادہ پابندی ہوگی۔ گھر میں اس طرح رہے تو گھر سے باہر نکلے گا، باہر کی دنیا میں جائے گا جہاں چاروں طرف شیطانی ہتھ کنڈے ہیں، شیطانی حملے ہیں، نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے ذرائع ہیں، تو وہاں تو اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔